السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ سنو، اچھی طرح سنو، میں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آج میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کوڈینار شریف جا رہا ہے، تھوڑا بات واضح کرنا۔ میرے بزرگ نے کہا، اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو موبائلے کا چیلنج کرتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے، خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے۔ کھڑے ہو، یہاں کے کھڑے ہو، ہے کسی کے باپ میں ہمت تو مجھ سے بات کرے یہاں، جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں، جس کی وصیت یہ تمہاری خوشی کے لیے، جس کی وصیت یہ کہ میں مروں تو میرے کفن پہ لکھنا امام شافعی کے 4 مصرے، آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ 4 مصرے میں نے وصیت کر رکھی، اللہ کی قسم کہتا کہ مجھے اپنی تقریروں پہ ناز نہیں، میں کوئی سخندہ نہیں، مجھے نماز روزوں پہ ناز نہیں، مجھے ناز ہے تو شافعی کی طرح نسبت آل محمد پر ناز۔ اور میں کسی خوشی کے لیے نہیں کہتا کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، اس کو مت بلاؤ، میں نے کہا شوق سے نہ بلاؤ، مجھے کیا کمی ہے، میرے آقاؤں کے در سے میں نوازا گیا، نہ بلانے نہ بلاؤ۔ ویسے ہی میرے پاس الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، وقت ہی نہیں، مجھے گھر رہنے وقت نہیں۔ میری چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے ابا آ کر کے چلے جاتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، میرے پاس کہاں وقت ہے، آپ کہتے نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ یہ مجھے حکم تھا میرے بزرگ کا، اس لیے میں نے کہا، جو میں نے تو تنزن کہا تھا لیکن اس کو میرے سر جڑا، میں کہتا ہوں آؤ اس پہ مباہلہ کرو، کون حسینی ہے کون یزیدی، اس پہ۔ حالانکہ میں الو چلو آلو چالو کے سامنے، پپو چپو کے سامنے تقریر نہیں کر رہا تھا، میں استاذ العلماء غزالی زمان، غزالی دورہ، علی کا بیٹا حضرت علامہ غلام غوث علوی کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ وہاں پر علماء مشائخ کم نہیں تھے، سادات کم نہیں تھے، تمہیں سمجھ آئی ان کو نہیں آئی، بلکہ حضور علوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ خطاب کرے گا، میرا پورا وقت میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ موجود تھے، علامہ موجود تھے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بہانہ لے کر لوگوں نے میرے نسب پہ بھی تان کیا، میں نسب پہ بھی، میں کبھی اپنے نسب کا اعلان نہیں کرتا، کہیں جاتا ہوں تو کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا، میں اللہ کے دین کے نہیں نکلا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اور نہ میں نے کبھی یہ کیا، میرے بڑوں نے کہا چھوڑ، ہم اپنی سیادت کے جھنجھنے بجانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس دور سے ہمیں کیا لینا، جو قوم موجودہ دور میں مولا علی کی سیادت کا انکار کرے، ہم اس سے اپنی سیادت بنوائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ ایسا پرفتن دور ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، صابر پاک کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، کہ چوچا کے سید النصب سادات کا انکار اس قوم نے کیا، نہیں کیا۔ اب مجھے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں کوئی وضاحت نہیں کرتا، مگر میرے بزرگ نے کہا کہ وہاں بات کرنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے مین القادری سید نہیں، میں قیامت تک اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ گجرات میں کرنا چاہتا ہے، گجرات میں ہم سب سے بڑا آستانہ گجرات میں غوث پاک کے بیٹوں میں رزق اللہ شاہ کا مزار مانتے ہیں، اگر تجھے شک ہے امین القادری سید نہیں ہے تو سر پہ قرآن رکھ، رزق اللہ شاہ کی قبر پر مزار پہ ہاتھ رکھ، اور تو بھی دعا کر کہ اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر تو سچے سیدوں کے نسب کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تیری نسلوں کو برباد کر دے۔ بے شک بے شک، حق 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 حق۔ یہ اعلان تو میں نے بغداد میں بھی کیا تھا، ایک شخص مولوی مجھے بغداد میں مل گیا جو میرے خلاف تقریر کرتا تھا، اور ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، وہ ریکارڈنگ، ایک شخص مولوی کہتا تھا امین القادری سید نہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرا دادا غوث پاک سامنے، چل مزار پکڑ کے تو فیصلہ کرا لے یا میں فیصلہ کرا لوں کہ کون ہے سید کون نہیں ہے، یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا ایسا، میں نے کہا تیری موجودگی میں کہا جاتا ہے، تو بھی کہتا ہے، اٹھ کے بھاگ گیا، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، موبائلے کی بات کروں غوث پاک کے آستانے پر،
موبائلے کی بات کروں رسول اللہ شاہ، لیکن میں تم سے اپنی سیادت کی بھیک نہیں مانگتا، کیونکہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت میں ہے۔ سیادت کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے، قیامت میں، قیامت میں۔ اور جس قیامت میں فائدہ ہے وہ اللہ بھی جانتا ہے، وہ رسول بھی جانتا ہے کہ میرا نسب کیا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محمد امین القادری۔ یہ باتیں میں کرتا نہیں، لیکن مجھے حکم ہے اپنے بڑوں کا۔ آج میں رزق اللہ شاہ بابا کے آستانے وہ شاید آخری مرتبہ وضاحت کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قاضی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پٹھان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انصاری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیخ ہے۔ میں ہنستا ہوں، یا اللہ آخر میں ہوں کیا؟ کیا یہ بتائیں گے؟ یہ کہیں اپنی ماں پہ مجھے تو نہیں قیاس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنے سارے یہ بتا رہے کہ اتنے چہرے تم نے تو نہیں دیکھا تھا پیٹ میں رہ کر۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے ڈاکومنٹس کا غلط استعمال کرنے والوں، سن لو، میں تو موبائلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب بھی میرے پاس موبائل میں ڈاکومنٹس موجود ہے۔ میرے جد کریم کو قاضی شرع بنایا گیا تھا، اس لیے ان کو قاضی کہا جاتا تھا، قاضی شرع کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پہ نہیں۔ اور کئی گاؤں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ زمین ان کو وقف کی گئی تھی۔ وہ میں نے یاسین باپو کو بھی بتائے، وہ کاغذات میرے پاس موبائل میں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ۔ سینکڑوں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین ہمارے جد کریم کو، ہمارے اجداد کو ہر دور میں دی، اورنگزیب کے دور میں، اورنگزیب ثانی کے دور میں، ہر دور میں دی گئی۔ اس کے کاغذات آپ کو دیکھنا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ دیکھ کر ہی یقین کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ سید نہیں ہے، میں کوئی اس کے بعد کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہو چل رزق اللہ شاہ بابا کے واہ واہ واہ، گجرات نہیں آ سکتا، آپ کے محبت کرنے والے وہاں ہیں، اجمیر مقدس چل، واہ واہ واہ، وہاں پکڑ۔ یہ لاف غریب نواز، سر پہ قرآن رکھ۔ اگر ہم نے جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیا ہے تو تو ہم پہ لعنت کر، ورنہ ہم تجھ پہ کریں گے، پھر دیکھنا اللہ لعنت کس پہ برسا۔ موبائل اگر یہ کہہ کہ اجمیر شریف میں بھی تیری محبت، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں سنیو، اور میں اس کے بعد میں نے تو طے کیا تھا کبھی میں اس پر وضاحت بولوں گا نہیں، کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا، میرے بڑوں نے، لیکن آج ایک بہت بڑے سید زادے بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بول دینا اور یاد رکھنا، الحمدللہ میں نجیب الطرفین سید ہوں، میرے باپ کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے۔ میرے دادا، میری دادی حسینی سیدہ ہے، میرے دادا حسنی سید، میرے والد نجیب الطرفین ہے۔ ہاں، لیکن جب تک انسان رکشہ چلاتا رہے، آٹو چلاتا رہے، گاڑی ڈھکیلتا رہے، تب تک اس کی سیادت پہ انگلی نہیں اٹھتی۔ لیکن جب اللہ اسے عزت دیتا ہے تو اس کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ اور وہ بھی مالیگاؤں کے وہ چند حاسدین، وہ حاسدین کے کہنے پر، مالیگاؤں کے وہ چند حاسدین جو مولا علی کو سید نہیں مانتے، ان کے کہنے پہ یہ میری سیادت کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال آ کر دیکھ لو ذرا کیا ہے مالیگاؤں میں۔ آپ ان کے کہنے، آپ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا نسب آپ دوسروں سے پوچھتے ہو؟ نسب بتانے کا خود کو ہے یا دوسروں کو ہے؟ انہیں کیا پتا؟ اور اگر شوق ہے تو میں نے ان سے بھی کہا آؤ مباہلہ کرو، آؤ ان سے بھی کہتا ہوں۔ وہ مالیگاؤں کے جو چند حاسدین ہیں، مالیگاؤں میں آ کے دیکھو ان کی اوقات کیا ہے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی حیثیت دیکھو آ کر۔ یہ مولانا آ کر دیکھ چکے ہیں فقیر قادری کو خدا نے کیا دیا ہے اور ان کو کیا دیا ہے۔ حسد کا کوئی علاج ہے؟ اس پر باتیں کرتے ہو۔ اب کوئی بات کرے اس کو میرا موبائل کا چیلنج، 2-4 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ورنہ وہ حدیث رسول سنے، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد کا حق نہ جانے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تم کون ہو 3 میں سے ایک؟ ذرا اس کا اندازہ کر لو۔ میں نہیں کہتا کون ہو، اس کا اندازہ کر لو۔ بات دور نکلی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ اہل بیت اطہار نے قربانی کیوں دی؟ اور ہر دور میں اہل بیت پہ ظلم ہوا۔
یزیدیوں نے بھی امام حسین سے کہا تھا حسین تیرا نبی سے کیا تعلق؟ ایک سید کے لیے تو دل چھلنی کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہا تھا تیرا نبی سے کیا تعلق؟ آپ اس وقت بھی رو پڑے تھے، آپ شہادتوں پہ نہیں روئے سوائے 2 شہادت کے، لیکن اس جملہ سن کے رو پڑے مجھے یہ تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانا تو یزیدیوں نے بھی دیا تھا جو تم سیدوں کو دیتے ہو۔ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، مرنا ہے مرنا۔ بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو جھوٹا سید بنے گا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہے، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول۔